ایک زبردست پڑنے والے تھپڑ نے صبرین یزدانی کے دماغ کی جیسے چولیں ہلا دی تھی۔ ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ زبردست دھاڑ پر اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم نے مجھے آج واقعی بہت مایوس کیا ہے۔ تمہاری بڑی بہن 20 سال سے زیادہ وقت باہر گزار آئی ہے اور ادھر تم اس کا منگیتر اس سے چھیننے کی تیاری میں ہو۔ بہت ہی کوئی بے شرم لڑکی ہو۔ یہ اس کی ماں تھی، مسز جعفر یزدانی۔ اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے اس نے حیرانی سے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عزت میرا کزن ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ عزت اور میں بچپن سے انگیجڈ ہیں۔ آپ نا انصافی کیسے کر سکتی ہیں؟ صبرین یزدانی آج ہی 10 دنوں کے بزنس ٹرپ سے واپس آئی تھی جب اس نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر اپنی بڑی بہن آبش یزدانی کو عزت کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ عزت آبش کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ بیچ میں ٹیبل پر شگن کی مٹھائی پڑی ہوئی تھی، ساتھ میں پھولوں کے گجرے اور دونوں فیملیاں آپس میں ہنسی خوشی مگن تھی۔ کسی کو بھی صبرین کا خیال نہیں آیا تھا۔ حقیقت میں صبرین اور عزت کی بچپن سے بات طے تھی، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ عزت اسے چھوڑ کر اس کی بڑی بہن سے منگنی کرے؟ صبرین نے قریب آ کر پوچھا، عزت تم مجھے چھوڑ کر آبش سے منگنی کر رہے ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چیخی تھی جس پر سب حیران ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے صبرین کو رکھ کے تھپڑ دے مارا۔ امی پلیز صبرین کو مارنا بند کریں۔ آبش نے پریشان ہو کر اپنی ماں کو روکا۔ یہ میری غلطی ہے، مجھے واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے افسردہ تاثرات کو دیکھ کر عزت اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر کہا، آبش خود کو الزام مت دو، یہ میری ہی غلطی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ صبرین سے ایک چھوٹی بہن کی طرح برتاؤ کیا ہے، اسی لیے شاید صبرین کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ صبرین کو عزت کے الفاظ سن کر جھٹکا لگا۔ تکلیف کی شدت سے اسے لگا اس کی سانس تھم جائے گی۔ بہن؟ اس کے ہونٹ حیرت سے عزت کو دیکھ کر ہلے۔ اگر عزت اسے بہن سمجھتا تھا تو اس نے صبرین سے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کیوں کیے تھے؟ اگر وہ اسے بہن سمجھ کر برتاؤ کرتا تھا تو کیوں اسے شدت سے گلے لگاتا تھا اگر وہ اسے بہن سمجھتا تھا؟ بکواس بند کرو۔ اسے وہ الفاظ ناقابل برداشت لگے اور وہ اسے نفرت سے بھر رہے تھے۔ بکواس تو تمہیں بند کرنی چاہیے۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہاری بہن 20 سال کتنی مشکل سے گزار کر آئی ہے؟ تمہیں اس کی چھوٹی سی خوشی برداشت نہیں؟ یہ عزت کی ماں تھی جو اسے ناک کی پن پھیلا کر اسے نخوت سے کہہ رہی تھی۔ عزت کی ماں کی بات سن کر صبرین تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ ویسے بھی رواداری کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بچپن کی محبت کیوں کسی کے جھولی میں ڈالتی؟ وہ کوئی ولی نہیں تھی۔ اس وقت عزت کے باپ کھڑے ہوئے۔ بس تمہاری ہو گئی؟ عزت تمہارا کبھی نہیں تھا۔ ہم نے اس کی خواہش پر ہی آبش کا رشتہ طے کیا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، ہماری نظروں سے ٹل جاؤ۔ صبرین نے کانپ کر عزت کی طرف دیکھا جو اس کی طرف سے لاتعلق تھا۔ اس نے پھر آبش کی طرف دیکھا جو اس کے قریب اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک مذاقہ خیز چیز ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جن کی وہ سب سے زیادہ پرواہ کرتی تھی، پھر بھی ان میں سے ہر ایک اس وقت آبش کا ساتھ دے رہا تھا۔ آنسو بری طرح سے اس کا گال پر بہہ رہے تھے۔ آخرکار اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے اور جن قدموں سے آئی تھی انہی قدموں سے اپنا سوٹ کیس دھکیل کر باہر نکلتی چلی گئی۔ بنا کسی کو دیکھے پیچھے سے کسی نے بھی اسے نہیں روکا۔ صبرین کا سفر پھر سے شروع ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جائے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک جگہ رک کر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ فریا کو کال کی۔ فریا، میرے پاس آ سکتی ہو؟ آج کچھ ڈرنک کریں؟ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی، جسے سن کر فریا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شیور، فریا جلدی راضی ہو گئی۔ میں کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس ہوں گی۔ جلدی آتے بھی جب فریا مطلوبہ پب پہنچی تو صبرین پہلے سے ہی ایک بوتل ریڈ وائن کی ختم کر چکی تھی۔ تم بالکل صحیح وقت پر پہنچی ہو، چلو مل کر پئیں۔ میں نے ایک اور بوتل کا آرڈر دے دیا ہے۔ اب تمہیں تب تک گھر جانے نہیں دوں گی جب تک ساری ڈرنک ختم نہیں ہوتی۔ صبرین نے فریا کی طرف بیئر کی بوتل پھینکی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسا بہت کم ہوا تھا کہ فریا نے صبرین کو ایسی حالت میں دیکھا ہو۔ اس کی مکمل ہمدردی صبرین کے ساتھ تھی۔
عزت کہاں ہے؟ کیا اس نے تمہیں پھر سے نظر انداز کیا ہے؟ فریہ نے جیسے ہی عزت کا تذکرہ کیا، صبرین کو لگا جیسے کسی نے تن چھری سے اس کے دل کو چیرا ہو۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا فریہ، اور وہ اب عابد سے منگنی کر رہا ہے۔ صبرین نے اسے ہر تفصیل بتائی کہ آج شام کیا ہوا۔ فریہ کو یہ سن کر ناقابل یقین دکھ ہوا۔ صبرین اور عزت ہائی اسکول سے ساتھ تھے اور ان کی محبت بھی بچپن کے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ جب وہ باہر پڑھنے گئی تھی، عزت کام میں مصروف رہتا تھا۔ اب وہ جیسے ہی باہر سے پڑھ کر واپس آئی تھی، عزت اسے چھوڑ کر اس کی بڑی بہن سے منگنی کر رہا تھا۔ دونوں کے والدین کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو جوڑے کو دعائیں تک دے چکے تھے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ جوڑا جلد یا بدے شادی کے بندھن میں بن جائے گا، اور اب عزت صبرین کو چھوڑ کر عابد سے انگیج ہو گیا، جس وجہ سے صبرین تفریحی صنعت میں تضحیک کا نشانہ بن گئی تھی۔ یہ تو کافی مضحکہ خیز ہے۔ تم دونوں بہنوں کو یکساں طور پر اپنے والدین کے لیے اہم ہونا چاہیے۔ کیا تمہارے والدین کا دماغ نہیں ہے؟ صبرین نے گلاس پر گرفت مضبوط کر لی۔ وہ دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ عابد نے کافی تکلیف سہی ہے۔ اب جبکہ وہ 20 سال بعد ان کو واپس ملی ہے تو وہ دونوں اس کو ہر اچھی چیز دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فریہ جیسے بے یقین تھی۔ لیکن تم بھی تو ان کی بیٹی ہو۔ صبرین زبردستی مسکرا دی۔ ہاں، اب جبکہ عابد واپس آ چکی ہے، سب اس کا خیال کر رہے ہیں، جبکہ بچپن سے ہی سب میری عزت کے ساتھ شادی کروانا چاہتے تھے، اور جب میں اس معاملے میں سنجیدگی سے انوالو ہو گئی تو یہ سب مجھے امیچور کہنے لگے۔ عزت نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، اب اس نے بھی اپنا ذہن بدل لیا۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ جملے کے اختتام پر صبرین کا جیسے دم گھٹنے لگا۔ وائن کی بوتل تھام کر اس نے بڑا سا گھونٹ لیا۔ اس گھونٹ کے ساتھ اس کے منہ میں آنسوؤں کا ذائقہ بھی مل گیا۔ اس لمحے اسے تھوڑا چکر آنے لگا تھا۔ اتنا زیادہ مت پیو، تمہارا معدہ بالکل کمزور ہے، اگر زیادہ پیو گی تو پریشانی تمہیں ہی ہوگی۔ فریہ نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اس سے بوتل چھین لی۔ اس کے بعد اس نے پب میں نظر دوڑائی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی جان پہچانا والا وجود دیکھے گی۔ ہائے وہاں دیکھو! فریہ نے صبرین کو ہلکا سا دھکا دیا اور اس کی توجہ اس آدمی کی طرف دلائی جو کونے میں بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہاں روشنی بہت مدھم تھی، لیکن پھر بھی وہ آدمی صاف مدہوش سا بیٹھا دکھائی دیا۔ اس نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ بالکل بھی اس موقع کی مناسبت سے نہیں تھا۔ آدمی کی آنکھیں مکمل بند تھیں اور وہ صوفے کے ساتھ جھکا ہوا تھا۔ مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جب وقتاً فوقتاً گھومنے والی اسپاٹ لائٹ اس پر چمکتی تھی، وہ اتنا پرکشش دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی تراشا ہوا شاہکار ہو، جیسے فرصت میں کسی مصور نے تراشا ہو۔ ایک جھلک کے بعد صبرین نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا دی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، میں اس وقت بالکل بھی کسی چیز سے لطف اندوز ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں، بھلے وہ آنکھوں کو خوشگوار لگے۔ میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ آدمی عزت کا ماموں ہے۔ فریہ کی بات سن کر صبرین ایک لمحے کو جیسے دنگ رہ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ عزت نے اس سے اپنے پرسرار ماموں کا تذکرہ کئی بار کیا تھا، تاہم اس کے یہ پرسرار ماموں ایک فورن کنٹری میں اپنی دوائیوں کی کمپنی چلاتے تھے، اور صبرین نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ اس ملک میں نہیں رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے سنا تھا کہ اس کے ماموں واپس آ گئے ہیں۔ بالکل، مجھے یقین ہے، میرے بھائی نے بتایا تھا جب اس نے ایک کاکٹیل پارٹی اٹینڈ کی تھی۔ میں نے سنا تھا وہ بڈھا نہیں ہے اور چالے چلنے میں بھی کافی چالاک ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ صبرین کی آنکھیں جیسے یہ سن کر چمک اٹھی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال دوڑنے لگا۔ ویل، تم کیا سمجھتی ہو کیا ہوگا اگر میں عزت کے ماموں سے شادی کر لوں؟ فریہ دنگ ہو گئی اور وائن کا گھونٹ منہ سے فوارے کی طرح باہر نکلا۔ دوبارہ سے کہنا۔ صبرین کی نظریں اس وجیحہ اور جاذب نظر لمبے قد کے شخص کی وجود پر ٹھہر گئیں۔ اگر میں عزت کے ماموں سے شادی کروں تو عزت کی رشتے میں مامی بن جاؤں گی، اور یہ جوڑا تو جیسے شرم سے مر جائے گا۔ صبرین کی آنکھیں کسی انہونی سے چمکنے لگیں۔ فریہ تو اس کے پلان سن کر حیران رہ گئے۔
پھر کچھ دیر بعد اس نے تعریفی انداز میں سمرین کو تھمز اپ دکھایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سمجھتی ہوں یہ ایک طرح سے اچھا ہوگا۔ عزت کسی طرح بھی اپنے ماموں سے میل نہیں کھاتا۔ ہم عزت کے ماموں کی خوبصورتی اور دولت کا بھی عزت سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ فریہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھی، لیکن جو بھی کہا تھا اس نے سچ ہی کہا تھا۔ اگر آبش عزت درانی سے شادی کرتی ہے تو آبش کی بیگ درانی خاندان کی وجہ سے مضبوط ہو جائے گی اور یزدانی کارپوریشن میں خود اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی۔ اوکے، میں ابھی اس آدمی کا دل جیتنے جاتی ہوں۔ صبرین نے فریہ سے اس کا پرس جھپٹا اور اس میں فاؤنڈیشن اور لپسٹک ڈھونڈنے لگی۔ جلد ہی اس کا خالص چہرہ میک اپ سے چمکنے لگا۔ فریہ نے آنکھیں جھپکی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس سے نمٹ لو گی؟ یہ صرف ایک آدمی ہے، کیا نہیں ہے؟ صبرین نے اپنے بالوں کو کندھے کے آگے سیٹ کیا اور اپنا آدھا ریڈ وائن کا گلاس اٹھایا اور اپنی خوبصورت اور ہلکے سے نشے میں چور وجود کے ساتھ تفاخرانہ چال سے اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہی تھی ویسے ویسے اس آدمی کی خوبصورتی اس پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت ابرو، سیدھی ناک کی اٹھی ہوئی چوٹی، صاف رنگ اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہائے، معذرت کے ساتھ، کیا آپ مجھے وقت بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ صبرین نے اس کے کندھے پر انگلیوں سے 2 بار ہلکا سا تھپکا۔ جب آدمی نے اپنی نشے سے چور آنکھیں ہلکی سی روشنی میں کھولی تو لفظ ڈیول صبرین کے ذہن میں چمکا۔ اس کا ذہن چند سیکنڈ کے لیے جیسے کھو گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ سے اپنے حواس میں واپس آئی تو ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجا کر کہا، میرے خیال میں ہماری پہلی ملاقات خوشگوار ہوگی۔ ابرو اٹھا کر شہزام سوری نے سرد انداز میں کہا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں علاج نہیں کرتا۔ کیا تم خپتی ہو، ہے نا؟ اس آدمی کی سیکسی ہونٹ قدرے ہلے۔ بہرحال اس کے منہ سے نکلے الفاظ انتہائی گھٹیا تھے۔ اس وقت صبرین کا دل چاہا وہ ایک نظر خود کو آئینے میں ضرور دیکھے۔ کیا وہ واقعی خپتی نظر آ رہی تھی؟ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ واقعی؟ ویسے بھی مردوں کے خیالات کو سمجھنا ناممکن تھا، ورنہ عزت اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا۔ در حقیقت میں بیمار ہوں، میں خپتی نہیں ہوں، مگر محبت کی بیمار ہوں۔ صبرین نے اس جھٹکے پر جلدی ہی قابو پا لیا اور ایک شرمسار سی مسکراہٹ سجا کر بولی، جب میری پہلی نظر تم پر پڑی تب سے محبت کی بیمار ہو گئی ہوں۔ اس کی بات پر شہزام سوری نے اپنی ابرو ہلکی سی اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ صبرین نے جلدی سے بات بڑھائی، لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی محبت سے ملتے ہیں تو ایک عجیب خوشگواریت سی محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت میں بھی آپ سے مل کر کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ آل رائٹ، میں سمجھ گیا، تم جا سکتی ہو۔ آدمی نے لاپرواہی کے ساتھ اس سے نظریں ہٹا لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو صبرین کی موجودگی ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اس کے روکھے انداز سے صبرین کو تکلیف ہوئی۔ وہ سڈنی کی خوبصورت لڑکی تھی۔ آدمی کی اس قدر کھلی بے عزتی کرنے پر اس کا جی چاہا وہ 2 حرف بھیج کر واپس چلی جائے، لیکن عزت کی مامی بننے کے جنون نے اسے بے شرمی سے اس آدمی سے پھر سے بات کرنے پر اکسایا۔ خوبصورت لڑکے، کیا میں آپ کو واٹس ایپ پر ایڈ کر سکتی ہوں؟ صوفے پر سست انداز میں آنکھیں بند کیے شہزام سوری اس وقت کافی خوبصورت لگ رہا تھا کہ ایک لمحہ کو صبرین کے دل کی دھڑکن بھی تھم گئی۔ خوبصورت لڑکے، کیا اپنا نمبر دے سکتے ہو؟ خوبصورت لڑکے، کیا اپنا نام بتا سکتے ہو؟ خوبصورت لڑکے، تم آنکھیں بند کیے بہت ہی وجیہہ لگ رہے ہو، اتنے کہ عورتیں تمہیں دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں گی۔ اتنی بے شرمی کے ساتھ مسلسل کمنٹ پر شہزام سوری سخت برہم ہوا اور ناگواری سے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ صبرین نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھ کر جلدی سے بات بڑھائی۔ شہزام کے ہونٹوں کے کونے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، جبکہ مسکراتے ہوئے صبرین نے جلدی جلدی اپنا معافی ضمیر بیان کیا۔ اگرچہ واقعی میں تم سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک بری لڑکی ہوں۔ میں اس سال 22 کی ہوں گی اور میں نے نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے۔
میں ایک قابل عورت ہوں جو گھر اور باہر دونوں جگہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں بھی اپنا پیسہ کمانے کے قابل ہوں، میں صحت مند ہوں اور مجھے کوئی بری عادت نہیں ہے۔ میں سب سے بڑھ کر میں ریلیشن میں سچی ہوں۔ شہزام اسپیچ لیس کھڑا اسے بولتا دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں مسلی اور اسے دوبارہ عجیب نظروں سے گھورا۔ صبرین نے ہاتھ بڑھایا۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج سے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، اس کا آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ بکواس بند کرو۔ شہزام سوری اس کی بک بک سے تنگ آ چکا تھا کہ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ جب صبرین نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی بہت لمبا ہے۔ وہ 6 فٹ اور 2 انچ کے قریب تھا اور اس کے علاوہ اس کی شخصیت کافی حیرت انگیز تھی۔ اگر تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو تو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ اور کل صبح 10 بجے رجسٹری آفس میں مجھ سے ملو۔ اس شخص نے اپنی جیب میں ایک ہاتھ ڈال کر اسے گھورا۔ صبرین گھبرا گئی۔ اس کے بعد وہ ہڑبڑا کر بولی، کیا تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ تمہیں کل پتہ چلے گا، شہزام سوری نے پیچھے مڑ کر کہا اور متکبرانہ چال چلتا پب سے باہر نکل گیا۔ کہانی اتنی جلدی موڑ کھائے گی صبرین کو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ ابھی تک کانوں سننے پر بے یقین کھڑی تھی کہ شاید اس نے کچھ زیادہ پی لی ہے۔ وہ تب تک کھڑی ہی رہتی اگر فریہ آگے بڑھ کر اس کا کندھا نہ ہلاتی۔ اس نے ہمدردی سے کہا، اتنی افسردہ مت ہو، یہ آسان نہیں ہے کسی امیر، خوبصورت اور پرکشش آدمی کے دل پر قبضہ کرنا۔ کیپ اٹ اپ۔ نہیں، میں اسی لیے بے یقین ہوں کہ اس نے مجھے کل صبح 10 بجے رجسٹری آفس میں آنے کو بولا ہے۔ صبرین نے چکراتے حواس یکجا کیے تھے۔ فریہ پہلے تو ایک جگہ سن کھڑی رہ گئی، پھر اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ سا پھوٹ نکلا۔ مبارک ہو پھر تو عزت کی مامی بننے پر۔ ہا ہا ہا۔ صبرین نے اس کے ہنسی سے سرخ پڑتے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں اس کی بات پر یقین آ رہا ہے؟ فریہ نے ہلکے سے صبرین کے نرم و ملائم گال پر پنچ مارا۔ وائی ناٹ؟ پلیز، تمہاری اس نیچرل بیوٹی کو دیکھ کر تو کوئی بھی دل ہار سکتا ہے۔ اگر میں مرد ہوتی تو پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کا شکار ہو جاتی۔ چلو چل کر تمہاری کل ہونے والی شادی کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ صبرین نے اسے تعجب سے دیکھا۔ کتنے پیک پیے تھے فریہ نے جب وہ دور تھی، اور اب بھی پینے کے لیے تیار تھی۔ تاہم صبرین نے اب بس کر دی کیونکہ اس کا سر اب مسلسل چکرا رہا تھا اور بھاری ہو رہا تھا۔ ایک بیلٹے مولسن آہستہ آہستہ چلتی پب کے داخلی دروازے پر رک گئے۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا۔ شہزام جلدی سے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے کے 2 بٹن کھول دیے اور سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ اسے چابی پر کم رکھا کرو؟ ہادی نے شائستگی سے جواب دیا۔ حقیقت میں یہ سوری خاندان کی ایک بہت سستی کار ہے۔ شہزام سوری تھوڑا حیران ہوا۔ کون جانتا ہے کہ میں اس وقت میلبورن میں ہوں؟ کوئی نہیں سوائے بڑی بیگم صاحبہ کے۔ اس کی بات پر شہزام کی تنی ہوئی بھویں ریلیکس حالت میں آئیں۔ اس کا مطلب تھا ابھی جو عورت اس کے سامنے آئی تھی وہ کسی منصوبے سے نہیں آئی تھی۔ کل صبح ہونے سے پہلے مجھے اس لڑکی کے متعلق انفارمیشن چاہیے، مکمل۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ کمرے کے پردے سے چھن چھن کر آتی روشنی بیڈ پر لیٹی دنیا و فاہمہ سے بے خبر وجود کے ملائم چہرے کو حصار میں لے کر مسکرائی۔ صبرین جو بہت گہری نیند میں سو رہی تھی، اچانک باہر سے آنے والے شور پر اس کی نیند میں خلل واقع ہوا۔ ابھی اس کی آنکھیں مکمل کھل بھی نہ پائی تھی کہ عزت دھڑام سے دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے فریہ اسے مسلسل روکنے کے چکر میں غصے سے بول رہی تھی، عزت، یہ میرا گھر ہے، تم اس طرح میرے گھر میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتے۔ مجھے یقین تھا تم یقیناً یہی ہوگی، عزت نے صبرین کو گھورتے ہوئے کہا، جو نیند سے بھری غصے سے سرخ آنکھیں اور بکھرے بال لیے اسے گھور رہی تھی۔ صبرین نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے غصہ اور ناگواری سے گھورا۔ میرے خیال سے تم دونوں کو مل بیٹھ کر بات کر کے اپنا مسئلہ سلجھا لینا چاہیے، آخر بچپن کا ساتھ رہا ہے۔ یہ کہتی فریہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اس کے جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ عزت بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بال سنوارنے کی کوشش کی، جس کو صبرین نے آدھے راستے سے ہی ہاتھ اٹھا کر سختی سے جھٹکا دے کر دور کیا۔
کیا آبش جانتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو؟ عزت کا پرکشش چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، تبھی اس کی مٹھی بھیج گئی۔ صبرین، تم یقینی طور پر کچھ نہیں جانتی کہ یزدانی صاحب نے 80% کمپنی کے شیئرز آبش کے نام کر دیے ہیں۔ صبرین کو یہ سن کر یقیناً جھٹکا لگا، اس کے ہونٹ شوق سے پیلے پڑ گئے۔ یہ ناممکن ہے، یہی سچ ہے، تمہارے ڈیڈ نے خود مجھے بتایا تھا۔ صبرین کو ساری بات سمجھنے میں پل لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے بچپن کے عزیز دوست کو دیکھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر ملائم سفید گالوں پر بہنے لگے۔ تو یہی سب تھا جس وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ کر آبش کو چنا؟ عزت نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ سب وقتی ہے، میں نے آبش سے منگنی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ شادی کو طوالت پر رکھوں گا۔ جیسا کہ تم جانتی ہو، میرے ڈیڈ کی دوسری بیوی سے بھی ایک بیٹا ہے۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اپنا سب کچھ اپنے دوسرے بیٹے کو دے دیتے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ صبرین، میں صرف تمہارے لیے ایک خوشحال زندگی چاہتا ہوں۔ صبرین نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے سختی سے نکالا۔ تم 25 سال کے ہو عزت، اگر تم کو اپنے خاندان کی وراثت نہیں ملتی تو بھی تم اپنی محنت سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہو۔ اتنے تم سیدھے تو نہیں۔ عزت اپنی نظروں کے تاثرات چھپاتا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے بسی سے بولا، اپنے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلوں کا اختیار ہم کو نہیں ہوتا۔ صبرین بنا کوئی جواب دیے بالکل خاموش رہی۔ اس نے کچھ کہنا ہی فضول جانا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عزت نے گہری سانس بھر کر کہا، مجھے صرف 3 سال دو صبرین، تم ابھی کم عمر ہو، تم میرا انتظار افورڈ کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ جیسے پاگل ہو گئی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ یہ اس کی خود پسندگی کی انتہا تھی کہ وہ خود تو انگیجڈ رہے اور صبرین کو بھی اپنے انتظار میں رکھے۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھ بیٹھے ہو، ہے نا؟ تم نے صرف اپنے کیریئر کے لیے مجھے چھوڑ کر آبش کو چنا۔ کون جان سکتا ہے کہ 3 سال بعد تم مجھ سے شادی بھی کرو گے یا نہیں؟ مہربانی کر کے میری نظروں سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں اور نہیں دیکھ سکتی۔ وقت خود ہی تم پر میری محبت ثابت کر دے گا۔ تم مجھ سے پریشان ہو کر اپنے دکھ شراب پی کر مت مٹاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے۔ اب جبکہ صبرین اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس نے کیا کہا، اس نے اسے صرف مشورہ دے کر چلے جانا بہتر سمجھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر صبرین نے غصے سے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر دیوار پر مارا۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کچھ سیکنڈ کے لیے وہ اٹھی اور جلدی سے اپنی قمیض بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ چلا گیا، اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فریا نے جلدی سے اسے تھام کر روکا۔ صبرین نے ایک گہری سانس لی اور دانت پیسے۔ میں اس سے شادی کے لیے 10 بجے ملنے کو راضی ہوں۔ فریا نے کہا، کیا تمہیں واقعی میں اس پر یقین ہے؟ کیا رات تمہیں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ صبرین اس کی بات پر دنگ کھڑی رہ گئی۔ فریا یہ سن کر سخت شرمسار ہوئی۔ وہ تو اسی لیے کہا تھا کیونکہ رات کو میں نے زیادہ پی ہوئی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہی سنجیدہ ہو گیا ہو؟ صبرین نے اسے دھکیل کر اپنے سامنے سے ہٹایا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صبرین نے ٹیکسی کی اور یزدانی ریزیڈنسی پہنچ گئی۔ اس وقت یزدانی صاحب اپنے کام پر جا چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لیا۔ جب واپس لیونگ روم میں پہنچی تو آبش کو اسٹڈی روم سے باہر آتے دیکھا، جو کافی سارے ڈاکومنٹس ساتھ اٹھائے باہر نکلی تھی۔ آبش نے صبرین کے نکھرے نکھرے گورے چہرے کو دیکھا۔ تو تم آخرکار واپس آ گئی؟ صبی، میری بہن، کل جو کچھ ہوا اس پر میں ابھی تک تمہارے لیے پریشان ہوں۔ ایک شرمساری کا تاثر آبش کے چہرے پر بکھرا۔ عزت واقعی تمہارے ساتھ سچا نہیں ہے۔ تم کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ صبرین نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ بس کرو بس، کیا تم اپنی اداکاری بند کر سکتی ہو؟ جبکہ اب یہاں میرے سوا کوئی تم کو دیکھنے والا نہیں، میں تمہیں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرو سبی۔ آبش نے ہونٹ کاٹے، اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں صرف تمہیں یہ ڈاکومنٹ دینا چاہ رہی تھی۔ آئندہ سے میں اس معاملے میں نہیں پڑھوں گی جو کمپنی سے منسلک ہوگا۔ یہ ڈاکومنٹس میں تم کو دینا چاہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کہہ رہی تھی، ساتھ ہی ڈاکومنٹ بھی صبرین کے ہاتھ میں دیے۔ صبرین کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ سے دھکیل کر ڈاکومنٹس دور کیے۔
جس وجہ سے سارے ڈاکیومنٹس نیچے گر کر فرش پر بکھر گئے۔ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ اچانک سے ہی صالحہ یزدانی سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں اور حیرانی سے فرش پر گرے ڈاکیومنٹس دیکھے، ساتھ ہی آبش کو جو آنسوں سے تر چہرہ لیا نیچے جھکی کاغذ سمیٹ رہی تھی۔ یہ کمپنی کے وہی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں جو تمہارے ڈیڈ نے تم کو دیے تھے؟ صالحہ حیرانی کے ساتھ غصہ ہوئی۔ اس پر غصہ مت کریں موم، یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فقط چہرے کے ساتھ آبش نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ صبرین نے مجھ سے کہا کہ کمپنی کے معاملہ سے دور رہو اور یہ ڈاکیومنٹس اسے دوں۔ میں واقعی میں ڈاکیومنٹس اسے دیکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن یہ یقیناً عزت والے معاملے کی وجہ سے ناراض ہے، سو آبش رک گئی اور ماں کو معصومانہ انداز میں دیکھا۔ بہت خوب، اچھی کہانی گھڑ لیتی ہو۔ صبرین نے آبش کی اداکاری کو تنزیہ سراہا۔ شٹ اپ، صالحہ نے صبرین کو گھورا۔ کس نے تمہیں حق دیا کہ کمپنی کے معاملات میں ہاتھ ڈالو؟ یہ میرا اور تمہارے ڈیڈ کا خیال تھا کہ آبش کو یہ ڈاکیومنٹس دیں۔ آبش آنے والے ہفتے سے آفیشیلی کمپنی کی مینیجر بن جائے گی، اسی لیے بہتر ہوگا اپنا رویہ اس کے ساتھ درست رکھو۔ صبرین کچھ پل تو بولنے سے قاصر ہو گئی، پھر بولی تو لہجہ تنزیہ تھا۔ اگر بات تعلیم اور تجربے کی ہے تو میں اس سے زیادہ قابل ہوں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ کمپنی کے لیے دن رات کام کرنے کے باوجود بھی میں ابھی تک مینیجر کی کرسی تک نہیں پہنچ پائی، تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے جو آتے ہی مینیجر کی کرسی پر قبضہ کر لیا؟ موم، میرے لیے بہتر ہے کہ مینیجر کی پوسٹ چھوڑ دوں۔ میں اپنا رشتہ صبرین سے برباد کرنا نہیں چاہتی موم، آبش نے اچانک سے روتے ہوئے ماں کو کہا۔ صالحہ کو یہ سن کر سخت دل رنج ہوا۔ دیکھ لو آبش کتنا بہناپے کی وجہ سے تمہارا خیال کر رہی ہے، اور ایک تم ہو، تم بہت ہی چھوٹی ذہنیت کی لڑکی ہو جو بہن سے حساب کرے۔ تم بھی مینیجر کی پوسٹ کے لائق نہیں ہو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر عزت نے تمہیں مسترد کر کے آبش کو چنا۔ اس کی ماں کے ظالمانہ الفاظ صبرین کے دل پر کوڑے کی طرح برسے۔ دونوں ہی ان کی بیٹیاں تھیں، لیکن پھر بھی صالحہ آبش کی بات پر زیادہ یقین کر رہی تھی اور اس کی ساری توجہ بھی آبش کی طرف تھی۔ صبرین بچپن سے ہی ان کے ساتھ تھی۔ کیا وہ اس کے کردار سے نا واقف تھی؟ کل سے جو کچھ بھی ہوا تھا اسے ایک عام معاملہ سمجھا گیا تھا۔ کسی نے بھی صبرین کو تسلی نہیں دی تھی۔ کیا وہ انسان نہ تھی؟ صبرین کی شریانوں میں غصے کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اسے اتنا شدید غصہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، اگر میں مسئلے کا سبب بن گئی ہوں تو میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ دائیں طرف والے اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور جلدی جلدی اس میں کپڑے گھسائے۔ آبش کی آواز دروازے کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ موم، صبرین پاگل ہو چکی ہے، ہمیں اس کے یوں چھوڑ کے جانے کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ تم اس کے اس طرح کے برتاؤ پر پریشان مت ہو، وہ ایسی ہی ہے۔ امی جی کے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ دیکھ لینا 2 ہی دن میں واپس آ جائے گی۔ تم چلو میرے ساتھ، بازار تمہارے لیے کپڑے خریدنے ہیں، اب جبکہ شادی بھی قریب ہے۔ صالحہ نے سارا قصور اپنی سانس پر ڈال کر آبش کو تسلی دی، یہاں تک کہ آواز آنی کم ہو کر ختم ہو گئی۔ ایک بڑا سا آنسو کا قطرہ صبرین کی آنکھ سے نکل کر گال بھگوتا ہوا ہاتھ میں تھامے کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے اور بیگ بند کر کے اسے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی۔ کار پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوٹ کیس ڈالا اور وہاں سے نکل آئی۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ کیوں اس کے ساتھ سب ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جب اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا؟ اس کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہوئی، آنکھوں میں بے چینی کا تاثر بڑھنے لگا۔ 40 منٹ بعد صبرین نے اس آدمی کے وجود کی جھلک دیکھی جو رجسٹری آفس کے داخلی دروازے پہ کھڑا تھا۔ آدمی دیکھنے میں کافی سمارٹ اور پرکشش تھا۔ صاف ستھری استری شدہ سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے تھا۔ وہ لمبا اور ہٹا کٹا تھا، اس کی آنکھوں میں چندیا دینے والی چمک تھی۔ کار ایک جگہ پارک کر کے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ تو آپ واقعی میں آ گئے؟ لڑکی کی آواز خوشی اور حیرت سے بھری ہوئی تھی۔ شہزام سوری آواز سن کر مڑا اور اسے تنقیدی نظر سے دیکھا جو کل کے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھی اور اس کے وجود سے رات کے پیے ہوئے الکوہل کی بو آ رہی تھی۔ تم نہائی نہیں ہو؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ صبرین اس کے جملے پر سخت شرمندہ ہوئی۔ میں نے رات کو بہت زیادہ پی تھی، تو جب گھر پہنچی تو غافل ہو گئی، اور صبح اتنی جلدی تھی کہ جب اس نے آدمی کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات دیکھے تو جلدی سے صفائی پیش کی۔
آج کے دن صرف اتفاق ہے، ورنہ میں روز بات لیتی ہوں اور خود کو صاف ستھرا رکھتی ہوں۔ وہ اس کے تاثرات کو جانچ کر بولی تھی۔ یہ ایک نارمل بات تھی، پب کی ڈم لائٹ کے اندر ایک پرکشش اور وجیہہ آدمی کو ڈھونڈنا۔ اس نے بالکل بھی اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ دن کی روشنی میں وہ آدمی کیسا دکھے گا۔ اس کو امید نہیں تھی کہ آدمی اس قدر پرکشش اور دل فریب دنگ کر دینے والے نقوش کا مالک ہوگا۔ اس کا رنگ بہت صاف تھا اور اسکن ملائم تھی۔ سبرینا نے یہ بات نوٹ کی کہ جب کچھ عورتیں جو اس وقت رجسٹری آفس کے باہر موجود تھیں، ان کی توجہ کا مرکز یہ وجیہہ شخص ہے۔ کتنا ہینڈسم مرد ہے، عورت کے ساتھ کھڑے آدمی نے کہا۔ لڑکی بھی تو بہت پیاری ہے۔ یہ سچ ہے، دونوں کی جوڑی خوبصورت ہے، جیسے دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ان کے بچے بھی ان دونوں کی طرح یقیناً بہت خوبصورت ہوں گے، ہمارے بچوں کی طرح کم صورت نہیں۔ جب یہ گفتگو شہزام کے کانوں تک پہنچی، اس نے سیدھا کہہ دیا، ہم کو بچے نہیں ہوں گے۔ سبرین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ دنگ کھڑی سن رہی تھی۔ شہزام نے کہا، ہم میں 3 سال بعد طلاق ہوگی، میں تم کو اتنے پیسے دوں گا جو تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہوں گے۔ آلسو میں تمہاری فیملی سے بھی نہیں ملنا چاہوں گا، اس کے بارے میں ابھی سے اچھی طرح سوچ لو۔ اگر تم کو یہ ڈیل منظور نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ سبرین کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پر ضربے لگا رہا ہو۔ وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ گزری شب اس سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا ہوگا۔ اس نے بالکل بھی برا نہ منایا کہ وہ اس سے پہلی نظر میں محبت کیوں نہ کر سکا۔ اسے خود کی صلاحیتوں پر یقین تھا کہ ان 3 سالوں کے دوران وہ اس کا دل جیت لے گی۔ اسے صرف عزت کی مامی بننے کی جلدی تھی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ جب وہ رجسٹری آفس میں داخل ہوئے تو پہلے دونوں کی تصاویر کھینچی گئی۔ کیمرہ مین جو کافی دیر سے دونوں کے کسی بھی قسم کے تاثرات سے خالی چہرے دیکھ کر تنگ آیا ہوا تھا، چھنچھلا کر آخرکار بول پڑا، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اور پلیز مسکرائیں۔ شہزام کے چہرے پر بے صبری کا تاثر تھا، جیسے وہ جان جلدی چھڑانا چاہتا ہو۔ سبرین نے اسے دیکھا اور اس کے بازو کو اپنے حصار میں لے کر قریب ہوئی اور مسکراتے ہوئے کیمرہ مین سے بولی، ان کے چہرے کے اعصاب کو نقصان پہنچا تھا، سو ان کے چہرے کے اعصاب مفلوج ہو چکے ہیں۔ آپ ان کو مسکرانے پر مجبور مت کریں، جانے دیں۔ اتنی گہری انسلٹ۔ شہزام نے اسے ایک سرد گھوری سے نوازا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ تمہارے لیے بہتر ہے بات مت کرو، سبرین اس کے کان میں خسر پسر کی۔ جب وہ اس کے قریب کھڑی تھی، اس کی خوشبو اس کے کانوں سے گزرتی ناک سے ہوتی پورے وجود کو جیسے گدگدا کر گئی۔ شہزام ساکت رہ گیا، لیکن کہا کچھ نہیں، بلکہ خاموش رہا۔ کیمرہ مین کو اس پر بہت ترس آیا تھا اور وہ اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ یہ واقعی بدقسمتی تھی، اس قدر دلکش دکھائی دینے والا آدمی چہرے کے تاثرات دینے سے محروم تھا۔ تصاویر کھنچوانے کے بعد دونوں فرسٹ فلور پر گئے اور نکاح نامہ رجسٹر کروایا۔ جب شہزام نے اپنا شناختی کارڈ نکال کر خانہ پوری کروائی، تب سبرین کو اس کا اصل نام پتہ چلا، شہزام سوری، جبکہ عزت کی ماں کی کاسٹ درانی تھی، تو اس حساب سے اس کے ماموں کی ذات بھی درانی ہونی چاہیے تھی۔ وہ سخت حیران ہوئی اور حیرانگی سے پوچھا، آپ کی کاسٹ سوری کیوں ہے؟ شہزام جو سر جھکائے ڈاکیومنٹس پر سائن کر رہا تھا بالکل نہیں سمجھا کہ اس کی بات کا کیا مطلب ہے، اسی لیے سرسری سے جواب دیا، میں نے اپنی موم کی کاسٹ اختیار کی تھی۔ اوہ، سبرین بالآخر اس کی بات سمجھ گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ڈر گئی تھی کہ کہیں اس سے شناخت میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ وہ تو اسے عزت کا ماموں سمجھ کر فلرٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دماغ کے کسی کونے پر سرخ بتی جھلملائی، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ 10 منٹ بعد نکاح نامہ کی سند حاصل ہو گئی۔ سبرین کو دل میں دکھ کی شدید چبھن محسوس ہوئی، لیکن اس وقت وہ یقینی طور پر اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام